وہ کہتے ہیں نا، پہلے سوچو سمجھو پھر بولو. تو السلام علیکم، ایک دفعہ پھر آداب عرض ہے. آج شام سے ساری ایک بہت زیادہ، بلکہ کل رات، اب یہ تو صبح آئے گا، تو رات سے بہت ایک چیز دھومی ہوئی تھی کہ جی چاچے پہ فاروق کا اٹیک. چاچے پہ فاروق کا اٹیک ہو گیا، فاروق نے چاچے کو مارا. چاچے نے جا کے قبرستان میں کھڑے ہو کے اپنا آخری مطلب ہر انسان کی آخری آرام گاہ کا کہہ کے، اور وہاں پہ قسم کھا کے کہا کہ جی میرے ساتھ بہت برا ہوا اور مجھے فاروق نے مارا، زد و کوب کیا، یا جو بھی ہے، میرے پہ قاتلانہ حملہ ہوا. اس کے بعد یہ اس کی ویڈیو بنی. پھر اس کے بعد جناب مختلف ریئیکشنسٹ نے اپنے اپنے حساب سے ریئیکشنز دیے، مختلف باتیں آئیں. ایک ریئیکشنسٹ سے پتہ چلا کہ جی ہاں سلمان، کیونکہ میں اس کو نہیں دیکھتی، کیونکہ وہ بس میں نہیں دیکھتی، مجھے نہیں اس کے ولاگز اچھے لگتے ہیں، وہ مجھے بندہ ہی نہیں اچھا لگتا. خیر نہیں ہو تو اس کا وہ کہا گیا کہ جی اس کے ولاگ میں اس نے ریکارڈڈ پروف دیا ہے کہ جی فاروق نے جو زیادتی کی ہے، اپنے سسر سے کہہ لیں یا تیلے باپ سے کہہ لیں یا چاچے سے کہہ لیں، جو بھی سارے رشتے بنتے ہیں. تو اب پھر خیال ہوا کہ دیکھنا چاہیے کہ آیا ایسا کیا پروف آیا. ویڈیو دیکھی، اس میں بڑی 007 بن کے ان صاحب نے اپنی مقصد ہے ویڈیو بنائی، اور کچھ مطلب آبویسلی اتنی کلیئر نہیں تھی، ہلڑ گلڑ تھا، لیکن خیر اس میں آوازیں آ رہی تھیں جس میں جو گالم گلوچ یا جو بھی باتیں تھیں وہ تو الگ تھیں، لیکن فاروق کا ایک بڑا نمایاں جملہ ایک آیا. آپ بھی سن کے دیکھیے گا اگر وہ ہو تو. بڑا نمایاں ایک وہ جملہ آیا کہ میری ماں کو کچھ کہو گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے، مطلب میری ماں کو مارو گے تو میں چھوڑ دوں گا، یا میری ماں کو کچھ کہو گے تو چھوڑ دوں گا. وہ ان کی کیونکہ اپنی زبان تھی تو اس میں وہ اتنا کلیئر نہیں ہوا، لیکن اس نے کہا یہ کہ میری ماں کو کچھ کہو گے تو میں چھوڑ دوں گا. اور پھر اس کے بعد شور شرابہ اور جو بھی ہنگامہ وغیرہ ہوا. اچھا، اس سے پہلے چاچے نے جب اپنے اس میں بتایا کہ جی جو پتہ چلا کہ جی وہ کوئی گندم کے دانوں کا ایشو تھا اور یہ اور وہ، اور انہوں نے نہیں دیا، جبکہ صبح نجمہ اپنے ولاگ میں بتا چکی تھی کہ بیٹے نے جا کے وہ چکی میں پسوا کے آٹا دے دیا، اور وہ بیٹا بتا رہا تھا کہ جی میں گیا تو دادی نے 100 روپیہ دیا اور یہ اور وہ، اور اس نے کہا کہ آ جایا کرو اور سودے لا دیا کرو، نانے نے یہ کہا. تو وہ ساری بات ہو چکی تھی. پھر چاچے کا بعد میں اس کے آیا ولاگ کہ جی میرے گندم کے دانوں کا کوئی مسئلہ، وہ ایک پری پلانڈ ایک چیز تیار ہو رہی تھی. یہ میں پری پلانڈ کیوں کہہ رہی ہوں، میں آگے اس چیز کو آپ لوگوں کو بتاؤں گی تو آپ لوگ خود دیکھ کے اس چیز کو پہنچ جائیے گا. پری پلانڈ یہ اس طرح سے تھا کہ یہ چیز اس سے بات ہوئی. اب سلمان کو الہام ہو گیا تھا کہ جی وہاں پہ یہ اس وقت ایسی لڑائی ہو رہی ہے. آبویسلی یا تو باپ نے کال کی ہوگی یا کسی بھی اس کے ارد گرد کے رشتہ داروں نے کسی نے بھی کی، جو کہ وہ جا کے وہاں پہ کونے میں چھپ کے اس نے ویڈیو بنائی. اور جس وقت فاروق وہاں پہ بول بلا کے چلا گیا، یہ ایون کہ بقول اس کے کہ ماں کو لے کے چلا گیا، تو اس کے بعد پھر یہ گیا اور جا کے اس نے باپ کو پوچھا، تو باپ نے کہا جی ہاں وہ پیسوں کا لین دین اور زمین کا مسئلہ اور یہ اور وہ، مقصد ہے کہ جو وہ ان کی اپنا وہ انہوں نے ایک بات بنائی ہوئی ہے کہ جی وہ مطلب پیسوں کے کر کے وہ مجھے باتیں سنا کے گئے. اچھا، یا مار پیٹ کے گئے. اس میں انہوں نے ایک اپلیکیشن دکھائی کہ جی ہم لوگ پھر اپلیکیشن یہ دے کے آئے ہیں، یا FIR کٹوا کے آئے. خیر FIR تو کوئی نہیں دکھائی انہوں نے، اپلیکیشن انہوں نے دکھائی جو کہ جس میں انہوں نے لکھا کہ جی اس نے اس کو مارا پیٹا، زد و کوب بھی کیا، اور جو بھی مقصد ہے ان لوگوں نے وہاں پہ لکھوایا. ٹھیک ہے،
اب وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان بھونترا ہوا ہوتا ہے نا، کہ جس وقت انسان کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کیا دکھا رہا ہے، کیا لکھوا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے، اور پھر بھی اس نے بس پروف ایک لکھنا تھا، ایک بتانا تھا، تو انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا. وہ 1 سال پہلے کی FIR مطلب اپلیکیشن دے دی. ٹھیک ہے، وہ 2024 کی اپلیکیشن نہیں ہے، وہ 2023 کی اپلیکیشن ہے. پھر اس میں اس نے لکھا کہ وہ زدو کوب ہو رہا ہے، زدو کوب. ٹھیک ہے، یعنی کہ مارا پیٹا گیا ہے اس کو اور وہ سارا کچھ. سلمان صاحب جب بعد میں اپنی بہن کو اور بہنوئی کو اور ان لوگوں کو دھونے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ سوچیں گے کہ میرے باپ کو وہ برا بھلا کہہ رہا تھا، لڑ رہا تھا، اور میں کونے میں چھپ کے ویڈیو کیوں بنا رہا تھا. اب اپنی پوزیشن بھی صاف کرنی ضروری تھی. تو وہ اس لیے کہ میرا باپ گھر کے اندر تھا اور وہ باہر شور مچا رہا تھا اور میرے کزنوں نے اس کو پکڑا ہوا تھا. پھر وہ بعد میں آیا اور اس نے پھر اپنی ماں کو بھی کہا تو وہ پھر ماں کو بھی لے کے چلا گیا. لیکن میرا باپ اندر تھا، تو پھر جب وہ لوگ چلے گئے تو پھر میں چلا گیا، کیونکہ پہلے جاتا تو مجھے اپنی ہڈیاں ٹوٹنے کا ڈر لگتا ہے، یا جو بھی ہے واٹ ایور، اتنا مرد کا بچہ نہیں ہے. اب باپ اندر ہے، وہ باہر ہے، باہر 3-4 لوگوں نے اس کو پکڑا ہوا ہے، تو کون سے ٹائم پہ مارا پیٹی ہوئی؟ اور اگر مارا پیٹی ہوئی تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جی میں اس لیے نہیں گیا کیونکہ وہ تو اندر تھا؟ اپنی ہی باتوں کے گھیرے میں یہ خود ہی پھنس جاتا ہے. کیا یہ پروف دے رہا ہے کہ باپ کو مارا پیٹا گیا جو انہوں نے ایک جھوٹی اپلیکیشن دی، یا اس نے بغیرتی دکھائی کہ باپ کو مرتا پٹتا دیکھتا رہا، کونے میں چھپا رہا کہ وہ چلا جائے گا تو پھر جا کے باپ کو اٹھا کے جھاڑ جھوڑ کے سیدھا کر لوں گا کہ اگر تو وہ بچ گیا تو ٹھیک ہے، اگر ٹر گیا تو پھر آخری آرام گاہ تک لے جاؤں گا. مقصد ہے کیا؟ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ میری سمجھ میں تو نہیں آئی یہ بات. سب نے گالیاں دے لی فاروق کو، سب نے برا بھلا کہہ لیا، ٹھیک ہے، ہمیں بھی بہت برا لگا. کسی بزرگ کے اوپر اونچی آواز میں بولنا تو چلو خیر، اگر کسی کی ماں کو کوئی تکلیف دے گا تو بیٹا نہیں رہ سکتا، لیکن مار پیٹ پھر بھی ایک بزرگ بندے کو جو کہ ویسے ہی اس کی آدھے سے زیادہ ٹانگیں تو لٹکی ہوئی ہیں، ایک ہی دھکا مارنا ہے تو بندے کا کچھ بھی ہو جاتا ہے. خیر بزرگوں کے احترام بھی تھوڑا ہوتا ہے اگر وہ اپنا کروا لیں تو، لیکن اگر نہیں بھی ہے تو اس کی صحت کے کر کے اس کا اس قسم کا کوئی رسک نہیں لے سکتا یا لینا چاہیے. سلمان کیا ثابت کرنے بیٹھا ہوا یہاں پہ کہ اس کے باپ کو مارا پیٹا گیا اور وہ بغیرت باہر بیٹھ کے تماشا دیکھتا رہا، ویڈیو بناتا رہا، یا اس کے باپ کو کچھ بھی نہیں کہا گیا اور انہوں نے جھوٹی اپلیکیشن اور جھوٹی FIR کٹوائی. یہ چیز اب دیکھتے ہیں کل تک کیا کلیئر ہوتا ہے، کیا چیز سامنے آتی ہے، کدھر یہ آ کے اپنی ہی بچھائے ہوئے جال میں خود ہی گرتے ہیں، اور حقیقت کیا ہے وہ سامنے آئے گی وقت کے ساتھ. لیکن جو بھی ہے اس کا اپنے ہی ویڈیو، اس کی اپنے ہی بیان، اس کی اپنی ہی لکھائی، جو لکھا ہوا دکھایا، سب گھچ پچ ہو گیا. یا یہ اپنے آپ کو غیرت مند ثابت کر سکتا ہے، یا یہ اپنے باپ کو جھوٹا ثابت کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو بھی ساتھ میں. اب دیکھیں حقیقت کیا ہے. لیکن جس نے اپنے ولاگ میں بتایا وہ تو سامنے کھل کے یہ چیز آئی، اور اتنے مخطوط الحواس ہوئے ہوئے تھے اپنے جھوٹ سچ کے گھیرے میں کہ 1 سال پرانی FIR کٹوا کے آگے، اپلیکیشن دے کے آگے. تو خیر یہ تو ہم دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ایک محترمہ آپا جان پہ، سما باجی پہ. ان کو سکون نہیں آ رہا. وہ اس وقت انڈائریکٹلی ایک دوسرے بزرگ، ٹھیک ہے انہوں نے جو کیا، انہوں نے جو کیا، وہ جو بھی ہے، لیکن یہ مسلسل ان کی مقصد ہے کہ
دلبر کو تو جی ہماری مجبوری ہے، ہمیں سر اٹھانا ہے یہ اور وہ ہے، لیکن کیونکہ دلبر صاحب اتنے بغیرت انسان ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کی خود عزت نہیں کرتے، تو پھر کوئی اور بھی کیوں کر عزت کرے گا. تو اس لیے ان کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ یہ اپنے ہر ولاگ میں، ہر دوسرے ولاگ میں یہ دلبر کی ادھر کی فیملی یعنی کہ اس کے ماں باپ، اس کی بہن بھائیوں کو، سب کو وہ ذلیل کرنے کا اور سب کو کچھ نہ کچھ کہنے کا رائٹ رکھتی ہے اس کی بیوی کو. اور ظاہری سی بات ہے جو بھی اس کے خلاف یا اس سے بات کرے، جو دبنگ طریقے سے عائشہ بات کرتی ہے، تو وہ بھی اس کو آج اس کو بھی سنا رہی تھی. اور ان کے والد صاحب کو یہ بڑی گندے لفظ بولتے ہیں، دونوں میاں بیوی بولتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ محترمہ تو بہت بولتی. تو اگر آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کی بیٹی کا تیسری چوتھی پانچویں جتنی دفعہ بھی یہ گھر بسا ہے اور پتہ نہیں کب تک بسا ہے، تو وہ اگر مجبوری ہے اور خاموش رہنا، دلبر کو برداشت کرنا، تو پھر اس کے ساتھ اس کے رشتوں کو بھی وہی احترام دینا. رہ گئی بات کہ ان کے والد صاحب کی، تو ظاہر سی بات ہے ادھر تو دکھی ہوئے ہیں وہ لوگ، تو ان لوگوں سے تو ایک زیادتی ہوئی ہے دلبر کے ہاتھوں، تو وہ تو تپے میں ہیں. وہ دلبر کو سنا ہے تو ان کا بیٹا ہے، وہ جو مرضی کریں، تمہارا کیا رول بنتا ہے، تم کون ہوتی ہو. جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ہوتا ہے کون ہے، اس کا رائٹ کیا بنتا ہے. تو پوچھا جائے کہ یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، وہ دلبر کو سنا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے دلبر کی وجہ سے تمہاری بہن کو سنا رہے ہیں، تم کون ہو بیچ میں، مت بولو، چپ کر کے سائڈ پہ ہو جاؤ، نہ تم بولو نہ تمہارا میاں بولے، نہ کوئی بک بک ہو، نہ ہی تم لوگوں کا کوئی نام لے گا، نہ ہو نظر اس ٹاپک پہ بات کرتے ہوئے. اور رہ گئی بات، کہتے ہیں نا وہ میری بچی بڑی لاڈلی ہے اور اس سے آگے کچھ نہیں ہے. میں کسی کی بچی کے لیے بات نہیں کرتی، لیکن صرف یہ کہوں گی ایک دفعہ تصور کرو کہ اس کے اوپر ایک عورت اس طرح سے سوتن بن کے آ جائے، تو کیا تم لوگ برداشت کر لو گے؟ کیا تم لوگ اس بندی کو معاف کر دو گے، یا اس بندے کو معاف کر دو گے آسانی سے؟ اسی طرح ان کے ساتھ بھی ہوا ہے. تو اتنا آسان نہیں ہوتا سوتن بن کے جانا. آسان ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ یہ حرکت کر رہے ہیں، اور پہلے ایک ہے کوئی آپ کے اوپر آ جائے. ٹالریٹ کرنا آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے. اور اس کو کہنا کہ کوئی بولے بھی نہ، کوئی چیخے بھی نہ، اس کو آپ درد بھی دیں. آپ کی بہن صاحبہ اتنی کوئی منحوس لگی تھی جب انہوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں کسی کو ملنے کے لیے، سبسکرائبر نے بلایا ہے تو وہاں پہ، تو کہتی اچھا ہنی مون نہ کو. دل تو کیا تھا چلیں خیر نہیں ہو. تو چلیں جی، اب دیکھتے ہیں آگے کس سائڈ پہ کون سی چیز جاتی ہے. یہ چھمیاں اور چھیل چھبیلے کا کب تک جوڑ چلتا ہے. دلبر بھی کسی کا بننے والا نہیں ہے، اور چھمیاں بھی بدلنے کی عادی ہے. تو دیکھتے ہیں کب تک ایک دوسرے کے ساتھ یہ دونوں چلتے ہیں. شاید برائی سے برائی ٹکرا جائے تو شاید چل بھی جائیں، اور شاید جلدی ٹکر بھی لگ جائے، دل بھر بھی جائے. لیٹس سی. اور سلمان صاحب کا بھی پتہ چلے گا کہ کیا وہ جھوٹا ہے یا کیا وہ بغیرت ہے، کیا ہے وہ. تو اپنے باپ کو تو خود ہی لے بیٹھا. چلیں جی، اگر آپ کو تھوڑا سا بھی کوئی چیز میری مقصد اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا. باقی آپ وہ کیجیے گا، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور یہ پوائنٹ ضرور نوٹ کیجیے گا کہ کس طرح سے یہ لوگ مل جل کے لوگوں کو الو بنا رہے ہیں، اور اپنے ہی گرد، اپنی ہی فیملیز کے گرد لوگوں کو گھما رہے ہیں. دنیا میں بہت کچھ بہت اچھا ہے ہو رہا ہے، اور وہ ہمیں دیکھنا چاہیے. تو چلیں، ملتی ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک اللہ حافظ.